الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 51 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں میرے پاس جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ہے PDF فرید بک ڈپو کی چھاپی، اس کا صفحہ نمبر 158 ہے، اور جو آپ کے پاس کمپیوٹرائزڈ ہے اس کا غالباً 150 ہے۔ حدیث نمبر 307، اس سے میں آغاز کروں گا۔ آج انشاء اللہ تعالی کوشش ہوگی کہ صحیح بخاری شریف کا دوسرا جز یہ مکمل ہو جائے۔ یہ تقریباً 200 صفحات تک ہوگا۔ اس میں زیادہ احادیث ہیں، ان کا ترجمہ ہے، شرح میں زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، تو بغور سماعت کرتے جائیں، انشاء اللہ تعالی بہت علم دین حاصل ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور مسجد میں تھے۔ مسعر نے کہا، میں گمان کرتا ہوں کہ چاشت کے وقت۔ تو حضور نے فرمایا، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے۔ اور حضور کے ذمے میرے کچھ پیسے تھے، ان کو ادا فرمایا اور کچھ زیادہ دیا۔ اس کی شرح میں جو ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا لیا تھا، خریدا تھا، تو اس کی پیمنٹ ان کو کی مدینہ پاک میں، اور جب پیمنٹ کی تو کچھ زیادہ دے دیا۔ تو یہ آپ کی مطلب سنت مبارکہ ہے، اور یہاں سے ہم کو چاشت کی نماز کے حوالے سے بھی پتہ چلا۔ حدیث نمبر 308 ہے۔ حضرت ابو قتادہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد مبارک کی تعمیر کا حکم دیا اور فرمایا، میں بارش سے لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں، اور سرخ اور زرد رنگنے سے بچو، اس سے لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ حضرت انس نے فرمایا، مسجد کی عمدہ عمارت پر فخر کریں گے اور اسے آباد نہیں رکھیں گے مگر تھوڑے لوگ۔ حضرت ابن عباس نے تشیید المساجد کی تفسیر میں فرمایا، اسے سنوارو جیسے یہود و نصارہ نے سنوارا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد اقدس کچی اینٹ کی بنی تھی، اور اس کی چھت کھجور کی شاخ کی تھی، اور اس کے ستون کھجور کی لکڑیوں کے تھے۔ اس میں ابو بکر نے کچھ اضافہ نہیں کیا، اور عمر نے زیادہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جیسے بنی تھی ویسے ہی کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے بنائی، اور اس کے کھمبوں کو بدل دیا۔ پھر عثمان نے اس میں بہت زیادہ بدلا اور بہت زیادہ بڑھایا۔ اس کی دیواریں منقش پتھر اور گچ سے بنوائیں، اور منقش پتھر کے ستون لگائے، اور ساکھو کی چھت ڈالی۔ اکرمہ نے کہا کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اور اپنے بچے علی سے، کہ ابو سعید خدری کے جہاں چلو، ان کی حدیث سنو، تو دونوں چلے۔ وہ اپنے باغ میں ملے جس میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی چادر لی اور حبوا مار کر بیٹھ گئے۔ پھر حدیث بیان کرنے لگے۔ جب مسجد اقدس بنانے کی بات آئی تو فرمایا، ہم لوگ ایک ایک اینٹ ڈھوتے تھے، اور عمار 2 انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو ان کے جسم سے غبار صاف کرنے لگے، اور فرمانے لگے، عمار پر افسوس ہے، اسے
باغی جماعت شہید کرے گی، یہ انہیں جنت کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ لوگ اسے جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے۔ عمار یہ دعا مانگا کرتے، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اچھا، اس کی شرح میں جو ہے نا، یہاں پر ایک مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اسی ارشاد کی وجہ سے حضرت عمار کی ذات مصیب و مختی کے مابین معیار جلی بن گئی۔ یعنی کہ جو حق پر ہے اور جو خطائے اجتہادی پر ہے، ان کے درمیان یہ ایک سٹینڈرڈ تھے، معیار تھے۔ جنگ صفین میں حضرت شیر خدا یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب فوج میں تھے، انہیں شامیوں نے شہید کیا۔ حضرت علی نے ان کے شہید ہوتے ہی اعلان فرما دیا، ثواب و خطا کا من جانب اللہ فیصلہ ہو چکا، مگر شامی افواج کے کمانڈر ان چیف نے تلوار نیام میں نہیں کی۔ حضرت عمار کی شہادت کے بعد حضرت علی کے مخالفین کا شک دور ہو گیا، حتیٰ کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ معاویہ اب فیصلہ ہو گیا، تمہارے آدمیوں نے عمار کو شہید کیا ہے، یہ دلیل ہے کہ تم باغی ہو۔ مگر حضرت معاویہ نے یہ کہہ کر بات بدل دی کہ ان کا قاتل وہ ہے جو انہیں میدان جنگ میں لایا تھا۔ مسائل: مسجد کی تعمیر میں خود کام کرنا یا کسی قسم کا تعاون کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ ہر صاحب علم سے علم طلب کرنا چاہیے، اگرچہ طالب علم ہو۔ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا سنت ہے اور اس میں تکبر اور نخوت کا ازالہ بھی ہے۔ جب کوئی علم طلب کرنے آئے تو شیخ کو چاہیے کہ پوری توجہ انہماک سے پڑھائے، اسے بتائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا، یہ بھی معلوم تھا کہ کون کب اور کہاں اور کیسے مرے گا۔ حدیث نمبر 311 ہے، انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اس وقت جب کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت لوگ انہیں جو جی میں آتا تھا کہہ رہے تھے، تم لوگ بہت کچھ کہہ چکے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے جو شخص مسجد بنوائے اور اس سے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو تو اللہ عز و جل اس کے لیے اس کی مثل جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ہمیں مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی کہ میں نے عمر بن دینار سے کہا کہ آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ نہیں سنا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ ایک شخص مسجد میں گزرا اور اس کے ساتھ تیر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا پھل پکڑے رہ۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہماری مسجدوں ہمارے بازاروں کے کسی حصہ سے تیر لے کر گزرے تو ان کے پھلوں کو پکڑے رہے، اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے۔ ظاہر یہ ایک احتیاطی چیز ہے۔ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہی طلب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، تم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا ہے، اے حسان رسول اللہ کی طرف سے جواب دے، اے اللہ حسان کی روح القدس سے مدد فرما۔ ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں میں نے سنا ہے۔ اچھا، اس میں نا شرح میں لکھا ہے کہ اس حدیث کا ابتدائی حصہ یہ ہے کہ حضرت حسان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مسجد نبوی میں اشعار پڑھ رہے تھے کہ حضرت فاروق اعظم گزرے اور اس پر انکار فرمایا، تو حضرت حسان نے حضرت ابو ہریرہ سے گواہی طلب کی۔ یہاں بھی امام بخاری نے حسب عادت حدیث کا اتنا حصہ لائے جو باب کے مناسب نہیں۔ باب کا عنوان یہ ہے مسجد میں شعر پڑھنا۔ حدیث کا جتنا حصہ یہاں ذکر کیا اس میں نہ شعر کا ذکر ہے نہ مسجد کا، مگر اسی حدیث کی تکمیل جو ہم نے ذکر کی اس میں شعر کا بھی ذکر ہے اور مسجد کا بھی، اس لیے امام بخاری پر یہ اعتراض بہرحال قائم ہے کہ اس باب کے تحت جتنی حدیثیں لائے ہیں
وہ باب کے مطابق نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ شعر سے بھرے، اور پھر حضرت حسان کو اجازت بھی دی، اہتمام بھی کیا کہ ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائے خیر بھی دی۔ یہ سب شعر پڑھنے کی وجہ سے ہوا۔ اس کا جواب انتہائی واضح ہے کہ شعر اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے۔ اچھے شعر کا مسجد میں پڑھنا جائز مستحسن بلکہ سنت، اور برے شعر کا مسجد میں پڑھنا ممنوع، برے شعر کے لیے وہ وارد ہوا، ورنہ خود فرمایا بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔ جو شعار حمد، نعت، منقبت، دین کی تائید، دینی باتوں پر مشتمل ہوں وہ اچھے ہیں، اور جھوٹ، فریب، لغو، بیہودہ، فرضی معشوقوں کے لب و رخسار وغیرہ خرافات پر مشتمل ہوں وہ برے ہیں، انہیں کہیں بھی پڑھنا جائز نہیں، مسجد میں خصوصیت سے منع ہے۔ حدیث نمبر 315 ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا کہ مجھے اپنی چادر کا پردہ بنا کر آڑ کیے ہوئے ہیں اور حبشی مسجد میں نیزہ بازی کر رہے ہیں، میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ان کے پاس نام ہے بریرہ، حضرت بریرہ آئیں، بدلے کتابت ادا کرنے کے سلسلے میں کچھ رقم کا سوال کیا۔ اس پر ام المؤمنین نے فرمایا اگر تو چاہے تو تیری پوری قیمت تیرے مالک کو دے دوں اور حق کے ولا میرے لیے رہے گا۔ اور بریرہ کے مالک نے کہا اے ام المؤمنین، بریرہ کو ما بقیہ قیمت دیجیے۔ اور سفیان کبھی یہ کہتے کہ بریرہ کے مالک نے کہا اگر آپ چاہیں تو اسے آزاد کر دیں اور حق کے ولا ہمارے لیے رہے گا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے حضور سے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا اسے خرید لے پھر اسے آزاد کر دے، اس لیے کہ ولا صرف اس کے لیے ہے جس نے آزاد کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے۔ سفیان نے کبھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے اور ارشاد فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں، جو ایسی شرطیں لگائے جو کتاب اللہ میں نہیں تو اس شرط کا اسے حق نہیں اگرچہ 100 مرتبہ شرطیں لگائے۔ اس سے مسائل ہمیں کیا سیکھنے کو ملتے ہیں؟ اس حدیث سے مندرجہ ذیل مسائل مستنبط ہوئے۔ مکاتبت جائز ہے، لونڈی کا نکاح درست ہے، ولا کا حق آزاد کرنے والے کے لیے ہے، مطلقاً ولا مثل ایک رشتے کے ہوتا ہے جو آقا اور آزاد شدہ غلام کے مابین قائم ہوتا ہے، حتیٰ کہ آقا غلام میں سے کوئی مر جائے اور کوئی دوسرا وارث نہ ہو تو آقا غلام کا اور غلام آقا کا وارث بھی ہوگا۔ مطلقاً شرط سے بے فاسد نہیں ہوتی، بے ایسی شرط سے فاسد ہوتی ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف بھی ہو، اس کے مناسب بھی نہ ہو اور اس پر عرف بھی جاری نہ ہو، جیسے یہ غلہ اس شرط پر بیچتا ہوں کہ نہ اسے ہبہ کر سکتا ہے نہ فروخت کر سکتا ہے، تو ایسی شرطیں جو ہے نا درست نہیں ہیں۔ اپنی زوجہ کو جو باندھی ہو بدلے کتاب جمع کرنے سے نہیں روک سکتا۔ لونڈی جب آزاد ہو جائے تو اس پر طلاق نہیں پڑتی، البتہ اسے خیار عتق حاصل ہو جاتا ہے، وہ چاہے تو اسی شوہر کے نکاح میں رہے، چاہے اپنے نفس کو اختیار کر کے اس کے نکاح سے باہر ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ مطلب احکامات لونڈی اور غلام کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 317 ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو حدرد سے اس قرض کا تقاضا کیا جو حضرت کعب کا ان پر تھا، تو ان کی آوازیں بلند ہو گئیں یہاں تک کہ رسول اللہ نے سن لیا اور حضور اپنے گھر کے اندر تھے۔ حضور باہر تشریف لائے یہاں تک کہ اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور پکارا اے کعب۔ انہوں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ، تو فرمایا اپنے قرض سے اتنا معاف کر دے، اشارہ فرمایا آدھے کی طرف۔ کعب نے کہا یا رسول اللہ میں نے کر دیا۔ اب حضور نے ابو حدرد سے فرمایا جاؤ ادا کر دو۔ سبحان اللہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حبشی مرد یا ایک حبشی عورت مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، پھر وہ مر گیا، یعنی وہ مر گئی یا وہ مر گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ مر گئے۔ فرمایا مجھے تم لوگوں نے اس کی خبر کیوں نہیں کی، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ تو حضور اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ حدیث نمبر 318 کے تحت ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا، بعض احناف نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر اس امتی کی نماز جنازہ پڑھنا فرض عین ہے جو ظاہری حیات میں فوت ہوا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنی میں دشواری کے میسر ہو سکے۔ یہ بات محل نظر ہے، واللہ تعالی اعلم، مگر اتنی بات ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث کے اختتام میں یہ فرمایا ہے، قبریں تاریک رہتی ہیں، میرے نماز پڑھنے سے اللہ عز و جل اسے روشن کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 319، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب سود کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیتیں نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اسے پڑھ کر لوگوں کو سنایا اور اس کے بعد شراب کی تجارت حرام فرما دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ آیا کریمہ میں نے تیرے لیے منت مانی ہے کہ، اس کی شرح میں ہے، یہ منت عمران کی اہلیہ حنہ کی ہے۔ یہ 60 سال کی معمر ہو گئی تھیں اور کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا جو اپنے بچے کو دانہ بھر رہی تھی، اس سے بچے کا شوق ہوا، دعا کی جو قبول ہوئی اور حنہ حاملہ ہوئیں تو یہ منت مانی۔ اس تعلیق اور آیت کے لانے سے امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ مسجد کی خدمت کرنا امم سابقہ میں بھی عبادت تھا۔ یہ حنہ جو ہے نا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، اور یہ قرآن پاک کی جو سورہ آل عمران ہے یہ انہی کے نام پر ہے نا، حضرت عمران کے نام پر۔ حدیث نمبر 320 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن اچانک میرے پاس آ گیا، یا اس کے ہم معنی کوئی کلمہ فرمایا، تاکہ میری نماز میں خلل ڈال دے، تو اللہ نے مجھے اس پر قابو دے دیا اور میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون میں باندھ دوں یہاں تک کہ صبح ہو اور تم سب لوگ اسے دیکھو۔ پھر مجھے میرے بھائی سلیمان کی یہ دعا یاد آئی جو انہوں نے کی تھی، اے پروردگار مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ روح نے کہا کہ حضور نے اس شیطان کو نامراد واپس فرما دیا۔ اور قاضی شرح اس کا حکم دیتے کہ مکروز کو مسجد کے ستون کے پاس قید کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی جانب کچھ سوار بھیجے تھے، یہ لوگ بنی حنیفہ کہ ایک شخص سمامہ ابن اسال کو پکڑ کر لائے اور انہیں مسجد کے ایک ستون میں باندھ دیا۔ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا سمامہ کو کھول دو۔ کھلتے ہی وہ قریب کے ایک کھجور کے باغ میں گئے، غسل کیا، پھر مسجد میں آئے اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حدیث 322 ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی بیماری کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تذکرہ کیا۔ فرمایا، تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے طواف کر لو۔ فرماتی ہیں، میں نے اسی طرح طواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے، سورہ والطور اور کتاب مستور پڑھ رہے تھے۔
323 حدیث پاک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے دو صاحب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اندھیری رات میں چلے، ایک عباد بن بشر اور گمان کرتا ہوں کہ دوسرے صاحب اسید بن حزیر تھے، اور ان دونوں کے ساتھ دو چراغوں کے مثل تھا جو ان کی آگے روشنی کیے ہوئے تھے۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے جدا ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ اس کی شرح میں ہے، تشریح ہے کہ ان دو حضرات میں سے ایک کا عصا روشن ہو گیا تھا، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے تو دوسرے صاحب کا عصا بھی روشن ہو گیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کرامات اولیاء حق ہیں۔ 324 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا، اس بندے نے آخرت اختیار کر لی۔ اس پر ابو بکر روئے، میں نے اپنے جی میں کہا ان کو کس نے رلایا؟ اگر اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے مابین اختیار دے دیا اور اس بندے نے آخرت اختیار کر لی تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ بندے تھے، اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ علم والے تھے۔ ابو بکر کے رونے پر حضور نے ان سے فرمایا، مت رو، رفاقت اور مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ مجھ پر احسان ابو بکر کا ہے۔ اگر اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر اسلام کا رشتہ اور محبت کافی۔ مسجد میں جتنے دروازے نکلتے ہیں سب بند کر دیے جائیں مگر ابو بکر کا باقی رکھا جائے۔ تو اس حدیث سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے علم مبارک کا بھی پتہ چلتا ہے اور آپ کی فضیلت کا بھی پتہ چلا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وصال میں سر پر پٹی باندھے ہوئے باہر تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد فرمایا، کوئی بھی ابو بکر سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے اعتبار سے زیادہ احسان کرنے والا نہیں، اور اگر میں لوگوں میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کا تعلق کافی ہے۔ مسجد میں جتنی بھی کھڑکیاں ہیں سب بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا، اے عبد الملک، اگر تم ابن عباس کی مسجدوں اور ان کے دروازوں کو دیکھتے۔ 327 حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں مسجد اقدس میں کھڑا تھا کہ مجھے کسی صاحب نے کنکری ماری، میں نے مڑ کر انہیں دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب تھے۔ مجھ سے فرمایا، جاؤ اور ان دونوں کو بلا لاؤ۔ میں ان کو لایا، ان سے فرمایا، کس قبیلے کے ہو؟ یا یہ فرمایا، کہاں رہتے ہو؟ ان دونوں نے بتایا کہ ہم لوگ طائف کے ہیں۔ فرمایا، اگر تم لوگ اس شہر کے باشندے ہوتے تو میں تم لوگوں کو ضرور مارتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مسجد میں بلند آواز سے باتیں کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت ابن ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا اور حضور منبر پر تھے کہ رات کی نماز نفل تہجد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، 2 رکعت، جب تم کو صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت اور پڑھ لو، جو کچھ پڑھ چکی ہو اسے وطر بنا دے۔ نیز ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرماتے تھے کہ رات کی نمازوں میں سب سے آخر میں وطر پڑھو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے اور ایک قدم کو دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے دیکھا۔ اچھا، یہ جو وطر کا مسئلہ ہے نا، وطر کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو اعتماد ہے کہ صبح اٹھوں گا تہجد کے لیے تو پھر بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ پہلے تہجد پڑھے اور آخر میں وطر پڑھے، اور اگر یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی،
جب پکا پتہ ہے کہ اٹھنا ہی نہیں ہے تہجد کے لیے تو عشاء کے ساتھ ہی پھر وطر پڑھ کے بندہ سو جائے۔ تعلیق 115 ہے، سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی ایسا کرتے تھے، یعنی کہ مسجد میں لیٹ جانا۔ 116 ہے، ابن عون نے ایسے گھر کی مسجد میں نماز پڑھی جس میں دروازہ تھا جو بند ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 330 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ فرمایا، اپنے گھر میں یا اپنے بازار میں تنہا نماز پڑھنے کی بنسبت جماعت سے نماز پڑھنے پر 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جب تم وضو کرو اور اچھی طرح وضو کرو، مسجد آؤ اور صرف نماز ہی کے ارادے سے آؤ تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند فرمائے گا یا اس کا ایک گناہ مٹائے گا، یہاں تک کہ وہ مسجد میں آ جائے، اور جب مسجد آ گیا تو جب تک مسجد میں رہے گا نماز میں رہے گا، فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں گے جب تک وہاں بیٹھا رہے گا۔ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما جب تک ایذا نہ دے، حدث نہ کرے، یعنی کہ جب تک اس کا وضو باقی رہتا ہے اور وہ مطلب کسی کو ایذا نہیں دیتا مسجد میں، تو یہ فضیلت اس کو ملتی ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے ہمیں مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت کا بھی پتہ چلا کہ گھر میں پڑھیں گے تو وہ ایک نماز ہے، مسجد میں پڑھیں گے تو 25 گنا 25 ٹائمز زیادہ ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر یا ابن عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو آپس میں گتھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، تیرا کیا حال ہوگا جب تم خراب لوگوں میں رہ جاؤ گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، مومن کے لیے مومن مثل عمارت کی ہے، بعض کو تقویت پہنچاتا ہے، اور انگلیاں آپس میں گتھ لیں، یعنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے، جیسے نا بھی مسلمانوں کو متحد رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن کے پچھلے پہر کی 2 نمازوں میں ایک پڑھائی۔ ابن سیرین نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے اس کا نام لیا تھا لیکن میں بھول گیا، اور حضور نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیر دیا۔ مسجد میں ایک لکڑی آڑی رکھی ہوئی تھی، اس کے پاس تشریف لے گیا اور اس پر ٹیک لگا لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضور غضبناک ہیں۔ اپنا داہنا ہاتھ بائیں پر رکھا اور انگلیوں کو گتھ لیا، اور اپنا رخسار بائیں ہتھیلی کی پیٹھ پر رکھا۔ جلد باز لوگ مسجد کے دروازے سے نکل گئے۔ لوگوں نے آپس میں کہا، نماز میں کمی کر دی گئی ہے، اور قوم میں ابو بکر عمر بھی تھے، ان پر ہیبت تھی، حضور سے بات نہ کر سکے۔ قوم میں ایک صاحب تھے جن کے ہاتھ لمبے تھے، ان کو ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضور بھول گئے یا نماز میں قصر کا حکم ہو گیا ہے؟ فرمایا، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں قصر کا حکم آیا ہے۔ پھر حاضرین سے دریافت فرمایا کہ ذوالیدین نے جو کچھ کہا صحیح ہے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ اب حضور آگے بڑھے اور جتنا چھوڑا تھا اسے پڑھا، اس کے بعد سلام پھیرا، پھر سجدہ کیا، پھر سجدے کے برابر یا اس سے بھی زیادہ لمبا، اس کے بعد سر اٹھایا اور تکبیر کہی، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا، پہلے سجدے کے برابر یا اس سے لمبا، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ کبھی کبھی ابن سیرین سے لوگ پوچھتے، اس کے بعد سلام پھیرا، تو وہ جواب دیتے، مجھے خبر دی گئی ہے کہ عمران بن حسین نے کہا، اس کے بعد سلام پھیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔